بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ مطلب پلاننگ، میٹنگ، ارادہ۔ لوگوں نے میٹنگ کی، ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو کیا واقعہ ہے، اس کو پورے پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا منصوبہ تھا، کیا پلاننگ تھی۔ دیکھیے، ابو سفیان نے خندق کی لڑائی میں جو ذلت اٹھائی تھی، ابو سفیان نے خندق کی لڑائی میں جو ذلت اٹھائی تھی۔ ابو سفیان یہ سردار تھا، آپ کو پتہ ہے خندق، یہ غزوہ خندق پیچھے گزر چکا ہے، کہ لڑائی میں جو ذلت ہوئی تھی اسے اٹھائی تھی، اس سے اس کا دل بہت جلا اور پیچ و تاب بھی بہت کھائے۔ اس سے اس کا دل بہت جلا اور پیچ و تاب بھی بہت کھائے۔ اس کا دل بہت جلا اور پیچ و تاب مطلب اس کو بڑی پریشانی ہوئی، بڑے ٹھوکرے کھانے پڑے اس کی وجہ سے۔ تو اس سے اس کا دل بہت جلا اور پیچ و تاب بھی بہت کھائے، مگر جی کی جی ہی میں رہی۔ جی دل کو کہتے ہیں، مگر یہ سارے بھڑاس دل میں ہی رہی۔ مگر جی کی جی ہی میں رہی اور لڑائی میں کامیابی کی صورت دکھائی نہیں دی۔ مگر جی کی جی ہی میں رہی اور لڑائی میں کامیابی کی صورت دکھائی نہ دی، اس لیے اب وہ ایک اور چال چلا۔ لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اکیلے پھرا کرتے ہیں، کیا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو وہاں جائے اور موقع پا کر انہیں قتل کر ڈالے۔ اس جماعت میں سے تو کسی نے اس ظلم کی حامی نہیں بھری۔ اس ظلم کی حامی نہیں بھری، یعنی کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ البتہ ایک اعرابی نے اسے علیحدہ لے جا کر اس سے کہا۔ البتہ ایک اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں۔ ایک اعرابی، عرب کے جو دیہاتی ہوتے ہیں اسے اعرابی کہتے ہیں۔ ایک اعرابی نے اسے علیحدہ لے جا کر اس سے کہا، اگر تو میری مدد کرے تو میں اس مہم کو سر کروں گا۔ اس مہم مطلب اس کام کو، اس ارادے کو، اس مہم کو سر کروں گا، یعنی پورا کروں گا۔ تو میں اس مہم کو سر کروں گا۔ ابو سفیان اس سے بہت خوش ہوا اور اسے سواری کے لیے اونٹ اور راستے کا خرچ دے کر کہا، جا اپنا کام کر، مگر کسی کو
یہ بھید نہ بتانا، مگر کسی کو یہ بھید نہ بتانا، بھید مطلب راز، یہ راز کسی کو نہ بتانا، مگر کسی کو یہ بھید نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ راز کھل جائے، ایسا نہ ہو کہ راز کھل جائے اور تو ناکام واپس آئے، اور تو ناکام واپس آئے یا اپنی جان ہی گنوائے، یا اپنی جان۔ اس کے بعد وہ اعرابی مدینے میں آیا، اس کے بعد وہ اعرابی مدینے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے وعظ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے وعظ فرما رہے تھے، یہ لوگوں سے پوچھنے لگا، این ابن عبد المطلب، این ابن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کا بیٹا کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس معاملے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو میرے قتل کرنے کو ابو سفیان نے مقرر کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جو میرے قتل کرنے کو ابو سفیان نے مقرر کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا، یہ سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا جو کچھ آپ نے فرمایا، اور کہنے لگا جو کچھ آپ نے فرمایا سچ ہے، اور چونکہ اس بھید سے میرے اور ابو سفیان کے سوا تیسرا کوئی واقف نہیں تھا، اور چونکہ اس بھید سے میرے اور ابو سفیان کے سوا تیسرا کوئی واقف نہیں تھا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، جس نے ہمارے اس چھپے راز کو ظاہر کر دیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔